آواز بلند درود پڑھ لیں. اللہم شکریہ. ایک بار آپ لوگ بآواز بلند درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و قول المؤمنین الحسن والحسین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وعجل فرجا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. لے کے آؤ اس کو. آج مولا حسین سلطان الکربلا فرزند علی و فاطمہ جناب سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و اجمعین کے جانشین کے لیے سلطان الکربلا ہمارے سیدی شباب اہل الجنہ امام حسین شہید کربلا جنہیں ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. آج ان کی ولادت شریف ہے, نزول پاک ہے 3 شعبان. آپ تمامی حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. مولا آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے کہ آج آپ تمامی حضرات نے خاص کر کے سلسلہ وارثی کی بات کروں کہ آپ تمامی حضرات نے اتنے زور و شور سے مولا حسین کی نزول پاک آپ لوگوں نے قائم کی. یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اتنے سارے انتظامات کیے. میں اس کے لیے میں تہ دل سے میں شکر گزار ہوں. اور آج مولا حسین امام حسین شہید کربلا امام علی مقام کہ آج نزول پاک جشن ولادت و شہادت امام حسین کی نزول پاک ہے. تو آج میں ایک چھوٹی سی میں منقبت پیش کرنا چاہوں گی. دعاؤں سے نوازیے گا کہ ہم کہتے ہیں کہ آج امام حسین علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو سب سے زیادہ خوشی تو ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی, ان کے اہل و عیال کو ہوئی. تو بس آج اب تمامی حضرات یہاں اکٹھا ہیں تو یہ رسول اللہ کی ہی سنت ہم ادا کر رہے ہیں یہاں پر کہ وہ امام حسین جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے. تو آج ان کی خوشی میں ہم لوگ شامل ہیں. بہرحال میں ایک چھوٹی سی میں منقبت میں پیش کرنا چاہوں گی. بس سہنے دل سے اترنی چاہیے کہ یہ منقبت ہمارے امام حسین کے لیے ہے. ان کی شان میں لکھی گئی ہے کہ حسین جیسا دوسرا کوئی نہیں. جی ہے نا, امام حسین جیسا دوسرا کوئی نہیں. اور آج آپ تمامی حضرات یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں صرف امام حسین علیہ السلام کی نزول پاک کی جشن ولادت پر آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں. تو کہتے ہیں کہ امام حسین جو ہے نا کہ ہمارے خواجہ غریب نواز نے فرمایا تھا نا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین حقہ کے بنائی لا الہ حق حسین. کہ شاہ بھی حسین بادشاہ بھی حسین. پہلے تو انہوں نے لکھا شاہ حسین, تو شاہ تو بہت چھوٹی لفظ ہو گئی. پھر انہوں نے فرمایا بادشاہ حسین کہ میرا جو حسین ہے وہ بادشاہ ہے, شاہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے. پھر کہا کہ نہیں دین ہے, دین است حسین دین ہے دین ہے. اور پھر کہا کہ نہیں دین کی پناہ حسین ہے. اور پھر کہا کہ حقہ کے بنائی کہ حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بقا بھی حسین ہے. اور ہم تمامی حضرات جانتے ہیں کہ دین کس نے بچایا, ہمارے امام حسین نے. تو بس یہ چھوٹی سی منقبت میں انہی کے لیے میں پیش کر رہی ہوں. آپ لوگ سب سامنے آ جائیں. ایک بار آپ لوگ بآواز بلند درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امن کا محرو بھی ہے, امن کا محرو بھی
شاہ کا ہے شاہ بھی ایسا بادشاہ حسین ہے، سبحان اللہ ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ دوسری شعر میں ارشاد فرمائیے، کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ کہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے، سبحان اللہ۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو مومنو، قبول ہوگی ہر دعا، کسی کسی کیوں ڈرے ہیں ہم، ہمارا واسطہ تو بس یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے۔ اب یہ میں اشعار میں آخری اشعار میں پیش کرنے والی ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یزیدیوں کے لیے ہے، تو یہ یزیدیوں کے لیے ہی کہا جاتا ہے، لیکن خاص کر کے ایسے لوگوں کے لیے بھی کہ جو مولا حسین کے نام پر کچھ اور بھی سمجھ لیتے ہیں، کہ جب بھی مولا حسین کا کہیں بھی ذکر ہوتا ہے تو وہ کچھ اور بھی سمجھ لیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے یہ ارشاد ہو رہا ہے، یہ اشعار ان کے لیے ہے کہ ارے یزیدیت بتا کہاں ہے سر تیرا کہاں، ارے یزیدیت بتا ہے سر کہاں تیرا ہے کہاں، ہر جگہ میرا حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسین ہے، ہر جگہ میرا حسین ہے، یا حسین ہے، ہر جگہ میرا حسین لبیک یا حسین، ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا، دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا، بہشت کی جو راہ ہوگا، بہشت کی جو راہ ہوگا وہ راستہ حسین کا سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ، نہ واسطہ میں توڑی ہے، نہ واسطہ میں توڑی ہے، نہ راستہ میں موڑی ہے، ایسا میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک چھوٹی سی منقبت میں اور پیش کر رہی ہوں، چند کچھ اس کے لائن ہے، میں کچھ اس کے بند ہے جو میں آپ لوگوں کو میں پیش کر رہی ہوں۔
کہ پیر ایسے نہیں کرنا چاہیے وہاں کہتے ہیں نا کہ جس کا کوئی بھی نہ ہو اس کا مولا حسین وارث ہے، سبحان اللہ جس کے کوئی بھی نہ ہو اس کا حسین ہے. کہتے ہیں نا کہ جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے نا، جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے. لیکن خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ حسین ہی ہے. سبحان کہ ہمیں اللہ کربلا اس بات کی دلیل ہے، کربلا اس بات کی ہمیں دلائل پیش کرتی ہے کہ ہر جہاں میں بس حسین ہے. اب کوئی اسے شیعہ سمجھے یا کچھ بھی سمجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. تو شاعر نے ہی بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہا ہے کہ خدا اور خودی کا حسین وارث ہے، خدا اور خودی کا حسین وارث ہے. میں کوئی شرک اور بدعت نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ ہمارے امام عالی مقام کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی اللہیت بچائی ہے تو وہ امام حسین ہے، اور عرض کربلا اس بات کی گواہی ہے. تو میں کچھ اشعار میں پیش کر رہی ہوں کہ سنو خدا خودی کا، سنو خدا خودی کا، حسین وارث ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سنو خدا خودی کا، سنو خدا خودی کا، حسین وارث ہے. سبحان اللہ لبائے مصطفی کا، لبائے مصطفی کا، حسین وارث ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ خودی کا، سنو خدا خودی کا، حسین وارث ہے. یہ اشعار میں پیش کریں چونکہ یہ مرتبت کافی بڑا ہے، کافی زیادہ اس میں سطر ہے. تو میں بس ایک اشعار جو سبھی اشعار پہ بھاری ہے نا، کہ غم حسین کے لیے جب بات آتی ہے کہ غم حسین کو دل سے لگا کے دیکھ ذرا، غم حسین کو دل سے لگا کے دیکھ ذرا، کہ تیری ہے ایک خوشی کا، کہ تیری ایک خوشی کا، حسین وارث سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ سنو خدا خودی کا، سنو خدا خودی کا، حسین وارث ہے. لبائے مصطفی کا، لبائے مصطفی کا، حسین وارث ہے. سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا و علی آلہ و صحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و مولانا و علی آلہ و صحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ آگے مت تمامی کرو. حضرات یہاں پر شرکت یہاں کیے ہیں. مولا آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھیں. ایک بار آپ لوگ آواز بلند درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و مولانا و علی آلہ و صحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ الذی ثاقب نیچے اتر. لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحسنه مولادون ولا يوحده المجتهدون. حد حدود ولا أنتم موجود ولا ذل ممدود
فطر الخالق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام یا رسول مصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد علیہ السلام سیدنا و شفیعنا و نبینا و امامنا و ملجانا و مغیشنا و مولانا و مولا القونین جد الحسن والحسین آنی ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المختومين ومنتجبين المنتخبين اما بعد فقد قال الحكيم القرآن الكريم قال الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا خصوصا على جشن آمد امام علی مقام امام حسین شہید کربلا خصوصاً میلاد النبی سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً میلاد النبی سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خصوصاً میلاد النبی سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصوصاً میلاد النبی پیر و مرشد سید شاہ ارشاد علی القادری و سید شاہ رشد علی القادری الجیلانی والبغدادی خصوصاً میلاد النبی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح النجات سفینۃ نوح السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات مولا حسین شہید کربلا امام حسین علی مقام سید الشہداء سلطان الکربلا کہ آج میلاد الشریف آپ تمامی حضرات کو بہت بہت مبارک ہو، نزول پاک بہت بہت مبارک ہو۔ آپ حضرات یہاں پر جشن آمد مولا حسین شہید کربلا کے لیے آپ لوگ یہاں پر حاضر ہیں۔ میری یہ دل سے دعا ہے کہ مولا آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھیں، آمین آمین الہی آمین۔ سب سے پہلے میں شروعات کرتی ہوں کہ ہمارے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار آپ لوگ بآواز بلند درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، السلام علیکم، چوکٹ پہ نہ بیٹھے، چوکٹ کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ جی بس اس پہ بات ہونی ہے انشاءاللہ کہ ہمارے شہید اعظم شہید کربلا کہ امام حسین کے لیے کئی ایسے القاب موجود ہیں جو ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ سیدنا شباب اہل الجنہ کہ وہ جنتوں کے مردوں کے سردار ہیں۔ ویسے تو جنت کے کئی ایسے درجے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو جنتوں کے مردوں کے سردار امام حسین ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ کل ہماری روز شفاعت بے شک ہمارے رسول کائنات کروائیں گے، لیکن جو جنتی مردوں کے جو سردار ہوں گے وہ پہلے آگے ہوں گے نا۔ واقعہ میں پیش کروں گی کہ ہم قادری سلسلے یا وارثی سلسلے کچھ یوں ہی نہیں کہتے، جی ہمارے پاس دلائل ہیں۔ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں آج جو بھی حدیث یا روایت جو بھی میں پیش کروں گی انشاءاللہ تعالی وہ سنت والجماعت کی ہی کتاب، جی چاہے وہ صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، جامع ترمذی، فضائل سلطان الکربلا، فضائل امام علی مقام امام حسین شہید کربلا، یہ ساری کتابیں ہیں اور بھی بے شمار کتاب موجود ہیں۔ تو جس میں سے
ہم یہ آج یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں کہ صرف اور صرف عبادت کے لیے. بے شک عبادت تو اللہ کی ہی ہوتی ہے، لیکن وہ عبادت توحید ہے. لیکن جو عبادت تعظیم ہے اس کا کیا؟ اس کا کیا جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن وہی ہوں گے جو میری عبادت کے ساتھ میرے حبیب اور ان کے اہل بیت کی اطاعت کریں. ہم تمام امت مسلمیہ پہ اطاعت واجب ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم صرف اللہ اللہ کریں گے جی، اور چلو رسول اللہ کو بھی مان لیں گے جیسے بھی کر کے ثم معاذ اللہ، لیکن ہم اہل بیت کو نہیں مانیں گے یا خاص طور سے امام حسین کو نہیں مانیں گے، تو پھر ان کی حال ویسی ہی ہے، ان کی حالت ویسی ہے جو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جیسی ایسے لوگوں کی مثال ویسی ہے جو ولایت علی کو ٹھکراتے ہیں، ولایت علی کو نہیں مانتے. ان کی مثال ٹھیک ویسی ہے جیسے آدم کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا تھا، ٹھیک ویسے ہی ان کی مثال بھی ویسی ہے. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی بات امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا. یہ کوکب دری میں بھی آ چکا ہے، تفسیر در منصور میں بھی آ چکا ہے. یہ تمام تر سنت والجماعت کی کتاب کی میں نام لے رہی ہوں. ہم قادری سلسلے میں ایک چیز یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم صرف اور صرف عالمانہ ہی گفتگو کرتے ہیں. وارثی سلسلے میں یہی دیکھا گیا ہے کہ ذکر کرو تو اہل بیت کا ذکر واجب ہے، ورنہ مت کرو. قرآن پڑھتے ہو لیکن قرآن میں وہ جو سورہ ہے جی، سورہ الشورى کی آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اے لوگوں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے میرے قرابت داروں سے مودت کرو. کہ مودت کیا ہے؟ عبادت ہی تو ہے. یہ ذکر کیا ہے؟ عبادت ہی تو ہے. کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ذکر والی یہ عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور کیا فرمایا تھا کہ الاسمہ دوا و ذکرہ شفا، کہ یہ جو اسماء اعظم ہے، یہ جتنی بھی اسماء اعظم تم دیکھتے ہو، یعنی جتنی بھی ہمارے 12 اماموں کے نام ہیں وہ اسماء اعظم ہیں. ان اسماء اعظم سے جی وہ اسماء اعظم ہمارے لیے ایک دوا کا کام کرتی ہے. اور ذکر جو ہے وہ ذکر ہو شفا، ہمارا ہی ذکر تمہیں شفا یاب کرے گا، ہمارا ہی ذکر تمہیں شفا یاب کرے گا. امام حسین کے لیے لوگ آج بہت ساری فحش باتیں کرتے ہیں کہ جو امام حسین کو مانتا ہے وہ شیعہ ہے، جو امام حسین کو مانتا ہے وہ کافر ہو گیا. لیکن میرے پیر و مرشد تو اولاد حسین ہی تو ہیں، اولاد علی تو ہیں. اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ اپنے ابا کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا. تو جو ان کے امام حسین، جو ان کے ہمارے پیر و مرشد، جو میرے پیر و مرشد سید شاہ رشد علی القادری الجیلانی والبغدادی، وہ تو اولاد غوث ہے. لیکن اولاد غوث، غوث الاعظم جو بڑے پیر جن کا ہم 11ویں مناتے ہیں جی، بڑے پیر، وہ کن کے اولاد ہیں؟ وہ کن کے بیٹے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام اور مولا علی کے بیٹے مولا حسین. تو کیا وہ جو یہ جو ولایت علی کا جو سلسلہ آیا ہے، کیا وہ ولایت علی کا سلسلہ یہی رک گیا، یہی ختم ہو گیا؟ اس کے بعد کچھ نہیں. امام مہدی تک کو باقی ہے، امام مہدی تک کو باقی ہے آنے کی. میں یہ بات اس لیے میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ کئی لوگوں کا یہ خیالی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ سب ذکر کر کے کیا ہوگا، یہ ذکر، یہ کیسا ذکر ہے جی. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ذکر میں شفا ہے. یہ ویسا ذکر ہے کہ ذکر سے خیر و برکت ہوتی ہے، ذکر سے تمام تر علائشیں دور ہوتی ہیں، ذکر سے تمام تر شیاطین دور ہوتے ہیں جی. ذکر سے آپ تمامی دلوں میں، تمام لوگوں کے دلوں میں کیا اہل بیت کی مودت نہیں جاگتی، محبت نہیں جاگتی؟ کیا آپ کا ایمان تازہ نہیں ہوتا؟
تو بس یہ چھوٹی سی مسکنسیپشن میں اس لیے میں یہ بیان کر رہی تھی. مولا حسین شہید کربلا جو 3 شعبان کے دن اس دنیا میں تشریف لائے. آپ لوگوں کو تو واقعہ پتہ ہی ہوگا کہ انہوں نے آتے ہی انہوں نے فطرس کو، جو فرشتہ تھا فطرس کو انہوں نے شفایاب کیا. جی واقعہ کچھ یوں ہے کہ فطرس یہ بھی ایک فرشتوں میں شمار ہے. تو انہیں ایک لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں 2 چیزوں کو ناپسندیدہ کرتا ہوں سب سے زیادہ. ایک جو میری توہین کرے، دوسرا وہ جو گھمنڈ کا شکار ہو جائے. جبریل آمین کے ان میں سے ایک اور فرشتے تھے جن کا نام فطرس تھا. انہیں اپنے آپ پہ بہت زیادہ، دیکھیے فخر الگ ہوتا ہے، فخر الگ ہے، گھمنڈ الگ ہے. انہوں نے فرمایا من مثلی، جی میرے جیسا کون ہے، میرے جیسا کون ہے. تو یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ اور اونچا اڑا اور اونچا گیا اور کہنے لگا کہ میرے اندر جو طاقت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. میرے اندر جو طاقت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. مجھ جیسا کون؟ یہی ہے نا، یہی الفاظ ہیں جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے. جو آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی والی ہمارے جیسے ہے نا، نبی جو ہے ہمارے اور تمہارے جیسے، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کہتے. تو جب اللہ کو پسند نہیں کہ ایک فرشتہ جو ہے تمام فرشتوں کے درمیان یہ کہے کہ مجھ جیسا کون، تو یہ اللہ کو کیسے گوارا ہو جائے کہ جب کوئی کہے کہ ارے حسین جیسے تو بہت گئے، علی جیسے تو بہت آئے، ہے نا. مولا علی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ آج تک کوئی شہباز کلندر دوسرا نہیں ڈھونڈ پایا. تو مولا علی کو کیسے لوگ ڈھونڈ لیں، کیسے دوسرا علی مل جائے. نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا علی، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. اور امام حسین کے لیے فرمایا گیا کہ حسین جیسی شخصیت کا دوسرا ہونا ناممکن ہے. جی سب سے پہلی بات جنتی مردوں کے سردار امام حسن اور حسین ہے. جی لیکن حسین جیسا دوسرا حسین پوری کائنات میں موجود نہیں، کیونکہ حسین ہونے کے لیے اپنا گھر لٹانا ہوگا، اپنا در لٹانا ہوگا، اپنے بچوں کو شہید کرنا ہوگا، شہادت دینا ہوگا. جی اپنی بیٹیوں کی ردا لٹانی ہوگی، دین بچانا ہوگا، جائیے اللہ کی اللہیت بچانا ہوگا، نبوت بچانا ہوگا، رسالت بچانا ہوگا، تب جا کے حسین بنتے. حسین جیسا دوسرا اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں نہ ہے نہ ہوگا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے. جی کیوں کہا انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ میرا نواسا ہے، نہیں، میں وہ ہوں جو میں نے دین لایا، رسالت لائی، نبوت لائی، یہاں تک کہ امامت بھی، لیکن رسالت اور نبوت، لیکن میرے مولا حسین وہ ہیں جنہوں نے دین کو بچایا، جنہوں نے رسالت کو بچایا، نبوت کو بچایا، اور ساتھ ہی ساتھ ولایت کو بھی بچایا، انسانیت کو بھی بچا ڈالا. یہ ہے حسین. آج ہم انہی حسین کے لیے آج ہم جو ہے ذکر اعظم میں بیٹھے ہوئے. مولا تمامی حضرات کو سلامت رکھیں. ایک بار آپ لوگ بآواز بلند درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا. میں ایک واقعہ میں پیش کرنے لگی ہوں. ہمارے دوسرے خلفائے راشدین جو ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ انہیں امام حسین سے بڑی محبت ہے. جی انہیں ہمارے حسین سے بڑی محبت ہے. وہ اکثر جب امام حسین کو دیکھا کرتے تو ہمیشہ یہ سوچتے کہ کاش امام حسین مجھے آ کر سنیں، مجھے آ کر کچھ ایسی بات کہہ جائیں، کچھ ایسا میرے لیے کر جائیں جو کل روز محشر میں میرے لیے شفاعت کا ضامن بنے. جی شفاعت کا ضامن بنے. تو ایک دفعہ کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے، حضرت جو ہے ان کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے، اور جب کھیلتے کھیلتے اچانک کیا ہو گیا کہ کچھ ایسی باتیں ہو گئی. بچوں میں تو کھیل کھیل میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو کچھ ایسی باتیں ہو گئی. تو انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارے بابا میرے نانا کے غلام ہیں. سنیں، تمہارے بابا جو ہیں میرے نانا کے غلام ہیں. تو یہ اگر میں آپ کے ابا جان کو اگر کچھ کہہ دوں تو آپ کو برا لگے گا. اب ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. انہوں نے وہ کہا کہ انہوں نے کہ حسین ایسے کہہ رہے ہو تو میں بس ابھی جاتا ہوں اور تمہارے نانا جان سے میں شکایت کرتا ہوں. بس یہ کہنا تھا کہ پہلے تو جا کر اپنے بابا جان کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس، اور کہا کہ مجھے حسین نے ایسا ایسا کہا ہے کہ وہ میرے نانا جان کے غلام ہیں. اب یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے فرمایا کہ پھر سے کہو، کیا کہا امام حسین نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کے نانا کے غلام ہیں. کہا پھر سے کہو. کہا کہ آپ ان کے نانا کے غلام ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی حسین کے پاس لے چلو. وہ چلے گئے، فوراً وہ چلے گئے. جیسے ہی گئے دروازے پہ دستک دیا تو امام حسین نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ان کے بیٹے تو ہیں لیکن وہ اپنے بابا جان کو ساتھ لے کر آئے. اب امام حسین تھوڑے سے چپ ہو گئے کہ یہ واقعی میری شکایت لگا ڈالا. تو بس یہ کہنا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ یا حسین کہ آپ نے کہا کہ میں آپ کے نانا جان کا غلام ہوں. سنیں توجہ، میں آپ کے نانا جان کا غلام ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ کہا ہاں بے شک آپ میرے نانا جان کے غلام ہیں. کہا کہ انہوں نے دست ادب کو جوڑا اور انہوں نے فرمایا، انہوں نے کاغذ نکالا، اس زمانے کے جو بھی چمڑی میں لکھے جاتے تھے، کسی بھی انک سیاہی جو ہوتا ہے انہوں نے نکالا اور کہا کہ کیا یہی بات آپ مجھے لکھ کر دیں گے؟ کہ یہی بات آپ مجھے لکھ کر دیں گے؟ توجہ. تو انہوں نے لکھ کر انہوں نے دیا اور انہوں نے کہا کہ اب ان کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا بابا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ، لکھوا رہے ہیں؟ تو کہا سنو. انہوں نے گھٹنے کے بل بیٹھے امام حسین کے، انہیں ان کے قدموں کا بوسہ لیا، ان کے ہاتھوں کو چوما، اور جب یہ دیکھنا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ بابا بھی کیا کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ بھی چوما کرتے تھے، ان کے قدموں کا بوسہ لیا کرتے تھے؟ تو میں بس وہی کر رہا ہوں، میں وہی سنت ادا کر رہا ہوں. تو بس یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ایسا کیا اور کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے، یہ آپ نے جو کہا ہے بالکل سچ اور حق کہا ہے کہ میں آپ کے نانا جان کا تو غلام ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا بھی غلام ہوں. سبحان اللہ. میں آپ کا بھی غلام ہوں اور آپ نے یہ شجرہ لکھ کر مجھے دیا ہے. یہ ایسے ہی کوئی لکھاوٹ نہیں ہے، یہ شجرہ لکھ کر آپ نے مجھے دیا ہے. یہ اس بات کی گواہی ہے کہ کل روز محشر میں میری شفاعت نانا جان، آپ کے نانا جان یعنی رسول اللہ کے غلام ہونے کا دعویٰ ہے، یہ غلام ہونے کی دلیل ہے. تو یہ ہے کہ یہ ہے ہمارے حسین اگر کچھ لکھ دیں. ارے انہوں نے تو ایک راہب کو انہوں نے ایک اور میں واقعہ پیش کر رہی ہوں. ایک بار آپ لوگ بآواز بلند درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد.
کہ امام حسین کے ایک اور چھوٹا سا واقعہ میں پیش کر رہی ہوں کہ انہوں نے کئی ایسے معجزات ہیں، ان کے کئی ایسے معجزات ہیں، توجہ چاہوں گی کہ ایسے کچھ معجزات مولا حسین کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شفا یاب کیا. ایک وہ جو فطرس کو شفا یاب کر دیا کہ جب فطرس جب آئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک گہوار میں امام حسین تھے تو وہ امام حسین کے گہوار سے ہی شفا مل گئی. بے شک امام حسین نہیں دیا اور کئی روایت میں ایسے ہیں کہ فطرس نے کیا کیا کہ امام حسین کے پشت کی طرف سے تلوے سے انہوں نے اپنے جسم اطہر پر رگڑا، ان کے 2 پر نکل آئے کیونکہ اللہ نے وہ قوت چھین لی تھی. اور جب امام حسین کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں شفا یاب کر دیا. تو کئی ایسے واقعات موجود ہیں، جن میں سے ایک اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک راہب آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ یا حسین مجھے بیٹا چاہیے، میرے اولاد نہیں ہے، مجھے بیٹا یا بیٹی، مجھے ایک اولاد چاہیے، لیکن میرے نصیب میں جو ہے وہ مطلب میرے نصیب میں اولاد لکھے ہی نہیں، بس میرے حق میں آپ دعا کر دیجیے. یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ موجود تھے. رسول اللہ نے فرمایا اس راہب کو کہ راہب تمہاری قسمت میں تو ایک بھی اولاد نہیں. تو امام حسین نے کیا فرمایا، سنیں، امام حسین نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے 7 اولاد عطا کیے، تیرے ایک نہیں 7 بیٹے ہوں گے. رسول اللہ نے فرمایا کہ لیکن حسین اس کی قسمت میں تو ایک بھی اولاد نہیں. انہوں نے فرمایا نانا جان، میں اپنے اللہ کی اللہیت کو بڑے اچھے سے جانتا ہوں، میں اللہ کی اللہیت سے بہت بہتر میں وقف رکھتا ہوں، میں واقف ہوں اس بات سے کہ اگر میں ایک بار کہہ دوں تو اللہ منع نہیں کریں گے. تو اب یہ کہیں گے لوگ کہہ رہے اللہ ہے جو اولاد عطا کرتے ہیں، اللہ ہے جو سب کو سب کچھ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. تو لیکن آپ لوگ بھول رہے ہیں یہ تطہیر کے بارے سے جب وہ کسی کو شفا یاب کر سکتے ہیں کہ جب وہ خاص طور سے وہ دین بچا سکتے ہیں. جی، اللہ کی اللہیت کو پھیلانا، رسول کی رسالت کو پھیلانا، نبی کی نبوت کو پھیلانا، علی کی ولایت کو پھیلانا کس کے ہاتھوں آیا؟ بے شک وہ اہل بیت کے ہاتھوں آیا. وہ اہل بیت کے ہاتھوں آیا جو امام حسین کے ہاتھ آیا کہ انہوں نے 7 بیٹے انہوں نے عطا کیے. یہ بہت بڑی اعزاز ہے ہمارے لیے، جن میں سے اور بھی بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں. ایک بار آپ لوگ بآواز بلند درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اہل بیت کے لیے فرمایا کہ میرا جو اہل بیت ہے وہ کشتی نجات ہے. سنیں، میرا جو اہل بیت ہے وہ کشتی نجات ہے. کون سی کشتی کی بات ہو رہی ہے؟ نوح کی کشتی کے مانند. جی، نوح کی کشتی کے مانند ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت نوح نے کیا کیا؟ کشتی بنانا شروع کیا ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ اے نوح کشتی بنا. کیونکہ اب میں اس قوم کو غرق کرنے والا ہوں. سنیں، اب میں اس قوم کو غرق کرنے والا ہوں، تو ایک کشتی بنا اور اس کشتی میں تمہارے جتنے ماننے والے ہوں گے، تمہارے جتنے محب ہوں گے، وہ سب کے سب اس کشتی نجات پر سوار ہو جائیں گے.
جو تمہیں مانے گا، سنیں توجہ، جو تمہیں مانے گا وہ اس کشتی پر سوار ہو جائے گا اور وہ ہلاکت سے بچ جائے گا، لیکن جو تمہیں نہیں مانتے وہ تمہارے پاس تو آنا دور کی بات ہے، اس کشتی پر بھی نہیں چڑھیں گے۔ تو انہوں نے بنانا شروع کیا۔ تو ایسا ہی واقعہ ہے نا کہ قوم نوح غرق ہو گئی، بہت بڑی جو ہے سمندری طوفان آئی۔ آج کے زمانے میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سونامی۔ اس زمانے کے سونامی کی بات ہی الگ ہے۔ تمام تر سارے قوم نوح کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے نا۔ لیکن کون لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کو بہت مانتے، ان کی اطاعت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے جو اہل بیت ہے وہ کشتی نوح کی مانند ہے، کہ جو کوئی بھی میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ ہلاکت سے بچ جائے گا، اور جس نے سواری نہ پائی، اہل بیت کی طرف نہ آئے، کہنے کا مطلب وہی ہے کہ اہل بیت سے انہوں نے مودت و محبت نہیں کیا، وہ ان کے لیے ان کی راہ میں نہیں آئے، تو بس ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف غرق ہونا ہے اور جہنم ہی ہے۔ تو جو کوئی بھی میرے اہل بیت کی کشتی پر نجات ہو گیا تو بس وہ بچ جائے گا۔ لیکن امام حسین کے لیے فرمایا، سنیں، امام حسین کے لیے فرمایا کہ ان الحسین مصباح النجات وسفینۃ نوح، لیکن میرا حسین تن و تنہا کشتی نوح ہے۔ سبحان اللہ۔ تن و تنہا کشتی نوح ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ تو میرے اہل بیت ہے جو نوح کی کشتی کے مانند ہے، لیکن میرا حسین جو ہے وہ تن و تنہا کشتی نوح ہے، کشتی نوح کی مانند ہے، کہ جو کوئی حسین سے محبت کر لے، اس کا مطلب یہی ہے، اس کی تفسیر یہی ہوتی ہے کہ جو کوئی میرے حسین سے محبت کر لے، جو کوئی میرے حسین کے بزم میں آ جائے، جملہ بدل دیا میں نے، جو کوئی بھی میرے حسین کے بزم میں آ جائے بس وہ کل اپنے ہلاکت سے بچ جائے گا، بے شک۔ اور جو نہ آ پایا اللہ خیر کرے۔ تو یہ امام حسین یہ کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے، یہ جو ہر سال جو ہے لوگ جو ہے امام حسین کی جشن ولادت کرتے ہیں، مناتے ہیں، اپنے گھروں میں بپا کرتے ہیں، تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے پچھلا سال کیا تو ہم نے اس سال بھی کیا، نہیں، ایمان کی تازگی ہے حسین، جو ایمان کو تازہ کر دے، جس کا ذکر، جن کی فضیلتیں سنیں، جن کی فضیلتیں سن کر ایمان تازہ ہو جائے، وہ اہل بیت کا ذکر ہے نا۔ جو کفر سے بچ جائے وہ رسول اللہ کے ذکر سے ایمان تازہ ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر کوئی امام حسین کے ذکر سن کر، اگر کوئی امام حسین کا ذکر سن رہا ہے تو وہ امام حسین کا ذکر اس کے لیے شفا بھی ہے، نجات بھی ہے، شفاعت بھی ہے۔ تو بس یہ حسین کے بس میں یہ نہ سوچے کہ بہت کم لوگ آئے ہیں، ہم نے ان کو بلایا ان کو بلایا، وہ لوگ نہیں آئے۔ تو ایک بات کہوں میں، برا مت مانیے گا، کہ امام حسین جنہیں چاہتے ہیں انہیں اپنے بزم میں بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ مولا سلامت رکھے میری پیاری سی بہن کو۔ رسول اللہ نے بچپن کا ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو میں پیش کر رہی ہوں کہ یہ کتاب ہے، امام جعفر الصادق سے بھی یہ روایت ہے، اور کتاب کا نام ہے افضلیت امام علی مقام۔ یہ سنت والجماعت کی کتاب ہے، چیپٹر نمبر 4 میں صفحہ نمبر 108 میں یہ واقعہ درپیش ہوا ہے کہ امام حسین بچپن کے عالم میں تھے، تو رات کی تاریخی ہو چکی تھی، تو وہ صحن میں نکل گئے۔ سنیں، صحن میں نکل گئے۔ صحن میں جاتے کے ساتھ انہوں نے، لوگ ہوتے ہیں نا کہ ٹہلتے ہیں، تو
امام حسین ویسے ہی ٹہل رہے تھے، اچانک ان کی نظر چاند پر پڑی. سنیں، اچانک ان کی نظر چاند پر پڑی اور رسول اللہ وہیں سے آ رہے تھے. تو انہوں نے ایک حسین کو عمل کرتے دیکھا. جی، مولا حسین کو ایک عمل کرتے دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک عجیب سی حرکتیں امام حسین نے، ایک عجیب سا مطلب انہوں نے جو ہے کچھ اشارتاً کچھ انہوں نے کیا کہ چاند جو ہے اپنی جگہ سے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جانب جو ہے ہٹنے لگا. یعنی شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب جو ہے چاند جو ہے یہاں سے وہاں ہٹنے لگا. ٹھیک ہے، اس طرف سے اس طرف، اور کچھ نہیں. امام حسین جو ہے اشارہ کرتے بس چاند وہیں چلا جاتا. دائیں طرف اشارہ کرتے دائیں طرف مڑ جاتا. اوپر کی طرف کرتے اوپر کی طرف چلا جاتا. پھر نیچے کی طرف کرتے نیچے کی طرف آ جاتا. تو رسول اللہ نے جب یہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ حسین یہ کیا کرتے ہو؟ یہ تمہاری آج میں نے جو یہ دیکھا ہے، وہ پہلے تو انہوں نے مسکرایا اور پھر کہا کہ حسین یہ کیا کرتے ہو؟ کہا، سنیں، امام حسین نے کہا کہ میں چاہوں تو ابھی جیسے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیا تھا میں کر دیتا. جی سنیں، میں بھی کر دیتا، لیکن میرا من تھا کہ میں چاند کے ساتھ کھیلوں، میں چاند کے ساتھ کھیلوں. تو اس لیے میں نے چاند کو شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال، مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق، میں نے اس کے ساتھ میں نے کھیلنا شروع کیا. تو کہا کہ اور کیا کر سکتے ہو تم؟ کہا کہ نانا جان، جس طرح آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے تو اس میں جو دراڑ آئے تھے نا، میں سوچ رہا ہوں کہ اس دراڑ کو میں ٹھیک کر دوں. سبحان اللہ. کہا کہ ٹھیک کر دو، اگر تم ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو وہ جو دراڑ آئے ہیں اسے بھی ٹھیک کر دو. کہا نہیں، میں اس دراڑ کو اپنے بابا علی سے منسوب کرتا ہوں. سبحان اللہ. آج بھی چاند میں جو دراڑ آئے ہیں، سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں، سائنسداں لوگ کہتے ہیں کہ جو دراڑ چاند میں آیا ہے وہ کچھ لکھاوٹ جیسا ہے، وہ کچھ لکھاوٹ جیسا ہے، اور وہ لکھاوٹ عربی کے علی جیسا معلوم ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرے حیدری، یا علی، نعرے حیدری، یا علی، نعرے حیدری. یا علی. ایک بار آپ لوگ باواز بلند درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا. امام حسین کے لیے میں الفاظ استعمال کروں. ایک چھوٹا سا واقعہ میں پیش کرتی ہوں، اور میں جناب زینب کبریٰ کے میں کچھ واقعات میں پیش کروں گی، اور میں ہمارے عباس علمدار کے میں واقعہ میں پیش کروں گی. ایک بار آپ لوگ باواز بلند درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین بچپن کا واقعہ ہے یہ. امام حسین ابھی تک جو بھی میں نے واقعہ پڑھا یہ سب بچپن کے ہی واقعات ہیں. تو میں آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں کہ امام حسین بچپن کے عالم بچپن کے عالم میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اب جیسے بچپن میں کوئی بھی ہو تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ چھوٹوں کے ساتھ ہی کھیلے گا، تو وہ ان کے ساتھ انہوں نے کچھ کھیل کھیلنا شروع کیا. مطلب کئی ایسے صحابی جو تھے ان کے بیٹے تھے، کئی ایسے اصحاب علی ان کے بیٹے تھے، تو چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے. تو بس وہ تمام تر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے وہ جو بچے تھے وہ بس وہ چھوٹے بچے اکٹھا ہوئے، ٹھیک ہے، اور اکٹھا ہوئے جو دیکھا کہ امام حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور اس دن سارے بچوں نے طے کیا، یہ 3 شعبان کا ہی واقعہ ہے، سارے بچوں نے طے کیا کہ 3 شعبان جو مولا حسین کی نزول پاک ہے یعنی ولادت شریف ہے آج کے دن، انہوں نے کیا کیا کہ جس کے پاس جو ہوتا وہ امام حسین کے لیے انہوں نے تحفے دیے. اب کسی کا برتھ ڈے آتا ہے تو گفٹس کرتے ہیں نا، تو اسی طرح سب نے تحفے دینا شروع کر دیا.
جی تحفے دینا شروع کر دیا. تو امام حسین کو بڑا پسند آیا, تو امام حسین نے سب کے تحفے دے دیے. تو یہ تحفہ کیا تھا؟ کھانے کے لیے تھا. یعنی جس کے پاس اگر انگور ہے یا عذبہ کھجور ہے, یا پھر جس کے پاس کچھ بھی ہوتا, انجیر ہوتا یا انار ہوتا یا کچھ بھی, وہ مولا حسین یا میٹھے وہ لا کر مولا حسین کو پیش کرتے اور کہا کہ آپ کو مبارکباد ہے کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائیں. تو امام حسین نے سب کو اکٹھا رکھ دیا. جیسے ابھی یہاں خانسامہ بچھا ہے ویسے ہی انہوں نے نظر کا اکٹھا رکھ دیا اور کہا, اکٹھا رکھنے کے بعد انہوں نے شکر ادا کیا اور کہا انہوں نے کہ آج آپ لوگوں نے, تم تمام میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں, تم لوگوں نے مجھے تحفہ دیا, میں اس تحفے کو قبول کرتا ہوں, میں اس تحفے کو قبول کرتا ہوں. تو کہا کہ میری طرف سے جتنے بھی لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے, میں انہیں ان کے عوض میں انہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں, میں انہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں. اب یہ عمل جو ہے, یہ منظر جو ہے, یہ مولا حسین کے لیے یہ جو منظر پیش ہوئے ہیں, یہ مولا علی اور رسول اللہ دونوں ہی دیکھ رہے تھے. سنیں, دونوں ہی دیکھ رہے تھے. یہ واقعہ جو درپیش ہو رہا ہے وہ دونوں ہی دیکھ رہے تھے اور دونوں مسکرا بھی رہے ہیں کہ یہ کیسا عمل ہے. اچھا, ہمارا اگر برتھ ڈے ہوگا تو ہم کسی کو واپس تھوڑی کریں گے, یا کسی کو اپنے برتھ ڈے پہ کسی اور کو گفٹ تھوڑی کریں گے. جو ہمیں گفٹ کریں گے ہم وہ لے لیں گے نا. لیکن مولا حسین نے کیا کیا کہ ان سارے گفٹس کو, جتنے بھی کھانے کے سامان تھے, سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میری طرف سے جتنے بھی بچے, اب بچے ہیں نا تو بچوں کو کھانے کا دل نہیں ہوگا ہر چیز, تو وہ تمام بچے کہتے ہیں کہ حسین یہ کیا کر رہے ہیں آپ. کہا کہ جو جس چیز کا حقدار ہے, سنیں توجہ, اس واقعے میں بہت بڑی فضیلت چھپی ہوئی ہے اور بہت بڑی نصیحت بھی ہے اور اس میں نقطہ بھی ہے. تو کہا کہ جسے جو پسند ہے, سنیں, جسے جو پسند ہے وہ اٹھا لے اور کھا لے. ٹھیک ہے, جسے جو پسند ہے وہ اٹھائے اور کھا لے. تو یہ دیکھنا تھا کہ مولا علی اور رسول اللہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں حسین, پہلی بار ہم نے ایسا انہیں عمل کرتے دیکھا ہے, سمجھ نہیں آ رہا. تو بس یہ کہنا تھا کہ جن کی جو بھی پسندیدہ چیز تھی انہوں نے لے لیا اور کھانے لگے. تو رسول اللہ نے بلایا امام حسین کو اشارہ کر کے کہ بیٹا حسین یہاں. انہوں نے بلایا اور کہا کہ حسین یہ کیسا عمل ہے تمہارا, اگر تمہارا ولادت شریف ہے, لوگ اگر ولادت ہے تو 3 شعبان کو, تو اگر لوگ تمہیں بدھائی دے رہے ہیں, تمہیں تحفے دے رہے ہیں, تو تم ان کے بدلے انہیں دے رہے ہو. تو سنیں امام حسین نے کیا فرمایا. کہا نانا جان جو جس چیز کا حقدار ہے, سنیں, جو جس چیز کا حقدار ہے میں حسین, میں نے اسے عطا کیا. سبحان اللہ. میں نے اسے دیا, میں نے اسے اجازت دیا کہ تم یہ لے لو. لیکن نانا جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کل روز محشر میں جو جس چیز کا حقدار ہوگا اسے میں حسین عطا کروں گا. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی امام حسین سے اتنی محبت کرتا ہے, ان کے دلوں میں اگر حسین کے لیے مودت جاگ رہی ہے, تو پھر وہ اپنے گھروں میں محفل کرانے سے پیچھے ہٹیں گے نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نظر و نیاز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے نام پر, ان کے غم میں نوحہ لکھتا ہے, نوحہ خان بن جاتا ہے. اگر کوئی ان کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ منقبت خواہ بن جاتا ہے لکھتے لکھتے, یا پھر اگر کوئی امام حسین کا حق ادا کر کے ذکر کرتا ہے تو مولا حسین اسے ذاکر یا ذاکرہ, خطیب یا خطیبہ ضرور بناتا ہے. سبحان اللہ. حسین کی عطا ہے, یہ حسین کی عطا ہے. تو یہ ہے کہ مولا حسین اگر کسی کو کچھ اگر دے دے تو وہ عطا ہو جاتا ہے.
کہتے ہیں نا لوگ کہ یہ جو شعر ہے کہ جو قسمت میں نہیں وہ حسین سے مانگو. لوگ کہیں گے کیسی فاحش باتیں جو ہیں لوگ آج کل یہ باتیں کر رہے ہیں کہ قسمت میں نہیں ہے حسین سے مانگے. کیوں؟ اللہ نہیں ہے دینے والے؟ بے شک اللہ ہے. تو کیا اللہ نے کبھی آپ کو آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ آ کر انہوں نے دیا ہے. قرب وسیلہ ہے نا کہ جن کے لیے اللہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، کہ وسیلہ تلاش کرو. ارے تم تو مومن ہو، وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ ہے کون؟ یہ اہل بیت ہی تو ہے، یہ پنجے تنے پاک ہی تو ہے، یہ حسین کے عزادار ہی تو ہے. بہرحال ایک بار آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد. پہلا شعبان کو جو ہماری سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و اجمعین کی شہزادی سیدہ زینب کبریٰ، ان کا لقب ہے ام المصائب، کہ جناب زینب بنت علی و فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام سلام اللہ علیہا، کہ ان کی نزول پاک پہلے شعبان کو ہوئی. تو ان کے لیے میں کچھ واقعہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں. ویسے تو یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، جی شعبان کا جو مہینہ ہے یہ اہل بیت سے منسوخ ہے. یہ اولاد علی کے جتنے بھی ہیں زیادہ تر شعبان میں نزول ہوئی، ان کی نزول پاک ہوئی. تو زینب کبریٰ کے لیے میں چند ایک واقعہ میں پیش کروں گی، زیادہ نہیں، صرف ایک واقعہ، اور پھر میں عباس علمدار پہ آؤں گی. تو ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب جناب زینب اس دنیا میں تشریف لائیں، سنیں، پہلے شعبان کو، تو ماں زہرا نے انہیں اپنی گود میں لیا. اور ماں زہرا نے جب انہیں اپنی گود میں لیا بڑی خوش ہوئی. مولا کائنات بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ایک تو وہ نور کے گھرانے، لیکن زینب کبریٰ ان کے نور کی بات ہی الگ ہے. جی ان کے نور کی بات ہی الگ ہے. میں نے پچھلی بار میں نے محرم میں بھی میں نے تقریر کی تھی، میں نے ذکر کیا تھا. بہرحال تو ان کے نور کی ذکر میں چھوٹی سی میں کر دوں. ان کا ایک چھوٹا سا معجزہ، آتے ہی انہوں نے معجزہ دکھانا انہوں نے شروع کر دیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا. تو وہ جب اس دنیا میں تشریف لائیں، اور اس وقت رسول کائنات جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نہیں تھے، بلکہ وہ کہیں باہر تھے. جی تو جب وہ تشریف لائیں اس دنیا میں، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ بغیر رسول اللہ کی زیارت کے ہم ان کے نام کیسے رکھ سکتے ہیں. تو فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ بے شک نام تو بابا ہی رکھیں گے. امام حسن اور حسین کے نام بابا نے رکھا تھا، تو ان کے بھی بابا ہی رکھیں گے. تو کہا کہ ٹھیک ہے. وہ جیسے ہی آئے تو ابھی نزول پاک ہوئی ہے، تو رسول اللہ جو ہے تشریف لائیں. اس سے پہلے کا، اس کے بیچ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ ہجرت کر کے آئے اور یہاں جناب زینب اس دنیا میں تشریف لا چکی تھی. ان کے اس بیچ کا واقعہ ہے کہ اندھیری رات تھی. جی اب چاہے جتنی بھی اندھیری رات ہو، لیکن جہاں اہل بیت کی کوئی بھی ایسے ایک بھی شخصیت اگر آ جائے تو پھر وہ اندھیرا کیسا ہے؟ سبحان اللہ، اجالا ہوگا. اور جہاں سب اکٹھے آ جائے پھر وہاں کیسی جو ہے اندھیری ہوگی. تو جناب فاطمہ الزہرا نے کہا کہ عبادت انہوں نے کر لیا، اور کہا کہ فضہ سے فرمایا کہ فضہ میں اب تھوڑی سی میں آرام کرنا چاہوں گی. تو کہا کہ بے شک اب آرام کریے، اور میں سیدہ کے سامنے میں ہوں، میں ان کی لیے میں ہوں. تو کہا ٹھیک ہے. اب جناب فضہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹی، تو انہوں نے کرت کی آواز سنی. کرت کی آواز سنی، قرآن کی تلاوت، کرت کی آواز سنی، جیسے گنگناتے ہیں نا ویسی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا سنیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب فضہ نے ایک منظر انہوں نے دیکھا. سنیں توجہ تھوڑی دیر، اور پھر اس کے بعد آپ بھی اپنے گھر، میں بھی اپنے گھر. تو دیکھا کہ جناب زینب کے لیے
کہ ان کے کمرے میں، جس کمرے میں جناب زینب موجود تھی، ننھی سی حسین و جمیل چہرے والی، پریوں سے بھی حسین، پری چھوٹا لفظ ہے، پتہ نہیں کتنی سندر اور کتنی زیادہ حسین حسن تھا، ان کی جمالت تھی، یہ ہم نہیں اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کے لیے ایک جو ہے خبیث یزیدیت نے کہا تھا نا، یزیدی نے کہا تھا نا کہ میں نے سورج اور چاند کو ایک ساتھ دیکھا ہے نا، میں نے سورج اور چاند کو ایک ساتھ میں نے دیکھا، ہلکی سی جھلک صرف سیدہ زینب کی جو ہے خیمہ گاہ میں نظر آئی. بہرحال تو میں اس طرف نہیں جاتی. تو کمرے سے کچھ کرت کی آواز آنے لگی، جی کرت کی. جب یہ کہنا تھا تو پھر اس کے بعد جو ہے جناب فضہ اس کمرے کی طرف بڑھی، اور اس کمرے میں اتنی تیز روشنی، جیسے یہ ایک کمرہ ہے، فضہ یہاں بیٹھی ہے، سامنے ایک کمرہ ہے، وہاں پردہ گرا ہے، وہاں سے اتنی تیز روشنی، نور کی تیز روشنی کہ جناب فضہ کو مطلب سمجھ نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. جناب فضہ، میں ہمیشہ یہی سوچا کہ یہ تو اہل بیت کا در ہے، یہاں تو معجزات ہوتے رہتے ہیں، ہے نا، اہل بیت کا در ہے، یہاں تو معجزات ہوتے رہتے ہیں. رک کر یہاں ایک جملہ پیش کرنا چاہوں گی اگر اجازت ہو تو، کہ جو اہل بیت کے در پہ آیا، جو اہل بیت کے در پہ آیا، وہ بغیر علم لیے کیسے جا سکتا ہے، وہ بغیر شفا لیے کیسے جا سکتا ہے. یہ اہل بیت کا در ہے، جہاں ذکر ہو وہاں وہ در بن جاتا ہے. بہرحال تو جناب فضہ اس کمرے میں دھیرے دھیرے آگے بڑھی، ہلکی سی انہوں نے پردہ ہٹایا، ہلکی سی، زیادہ نہیں، ہلکی سی. تو انہوں نے ایسا منظر دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور انہوں نے وہیں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا تھی وہ مناظر کیا تھے؟ وہ مناظر یہ تھے کہ ایک نور کا دائرہ ان کے ارد گرد بنا، جناب زینب کے نور کا دائرہ، اور قرآن کی جتنی آیت تھی وہ نور کا دائرہ وہ طواف کرتی اس میں، اور 70,000 حورین کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ جناب زہرا کی کنیزیں ہیں. وہ 70,000 حورین جناب سیدہ زینب کبریٰ کے ارد گرد وہ طواف کرنے لگی، سبحان اللہ. اور جناب زینب نے کرت کرنا شروع کر دیا. کیسا معجزہ ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ کیسا معجزہ ہے. جب میں نے پڑھا تو میں بھی حیران رہ گئی کہ جناب زینب نے کرت کرنا شروع کر دیا، جی ہلکی آواز میں. جب جناب فضہ نے یہ منظر دیکھا، جناب فضہ چوکھٹ پر انہوں نے جو ہے سجدہ کر دیا، سجدہ کر کے کہا کہ بی بی مجھے بھی کچھ عنایت کر دے. ابھی جو زینب کبریٰ 3 شعبان کو اس دنیا میں تشریف لائیں، یہ جناب زینب کے لیے آئی تھی. جب یہ منظر پیش ہوا، اور ہاں ایک بات اور بتا دوں، یہ جو منظر پیش ہوا کہ اس وقت کمرے میں کوئی نہ تھا، جناب زہرا دوسری کمرے میں عبادت کرتی اور تھوڑی سی آرام فرمانے لگی، اور مولا کائنات تھے نہیں، جی مولا امام حسن اور حسین بھی نہیں تھے. کہاں تھے وہ؟ بے شک وہ مسجد میں تھے، مسجد نبوی میں تھے، اور کہاں ہوں گے. تو یہ جو منظر ہوا، تو یہ سارے مناظر جو ہے مولا علی کو پیش ہوئی، فاطمہ الزہرا کو پیش ہوئی. تو جب فاطمہ الزہرا کو یہ منظر جب فضہ نے بتایا تو جناب زہرا نے کہا کہ اس میں حیران نہیں ہوں میں، کیونکہ یہ میری ہی بیٹی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ جو قرآن کی آیت نور بن کر میرا طواف کرتی ہے وہ میرے بچوں کا طواف کیوں نہیں کر سکتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حد تو یہ ہے کہ خود خانہ کعبہ اٹھ کر مولا حسین کی طواف کیا، مولا حسین کا اس نے طواف کیا. جناب زہرا کے لیے کیا یہ آیت کا آنا، یہ نور کا آنا، حورین کا آنا کون سی بڑی بات ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے پیش کر دیا. اس کے بعد رسول اللہ کا انتظار ہو رہا تھا. رسول اللہ اس رات گھر تشریف لائے اور کہا کہ مولا علی کو انہوں نے مبارکباد دی اور کہا کہ ہمارے گھر ایک ننھی سی زینب آئی ہے. تو کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ نام تو ہم نے نہیں رکھا. کہا میں نے رکھا ہے. تو بس انہوں نے گود میں لیا، جناب زینب کو اپنی گود میں لیا اور کہا کہ یہ سیرت میں سنیں، یہ سیرت میں فاطمہ معلوم ہوتی ہے،
سیرت میں فاطمہ معلوم ہوتی ہے اور صورت میں میری خدیجۃ الکبریٰ معلوم ہوتی ہے. اس لیے اس پیاری سی ننھی سی بچی کا نام زینب کبریٰ ہوگا. زینب کہتے ہیں باپ کی زینت، جو اپنے والد کی زینت ہو، اور مولا علی کی زینت ہے فاطمہ. اور بھی کئی ایسے میننگ ہیں، معنی ہیں زینب کے جو بہت ہی قیمتی، مطلب the precious one جسے کہتے ہیں کہ بہت نہایت ہی قیمتی، وہ ہے زینب کبریٰ. اسی لیے کل 10 محرم الحرام کو مولا حسین کی خون کی ضرورت پڑی دین اسلام کو، اور تو اور اس سے بھی زیادہ جناب زینب کی چادر کی ضرورت پڑی دین بچانے کے لیے. تو یہ زینب کبریٰ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اب میں تھوڑا مولا عباس کے لیے بھی میں پیش کر دوں. ایک بار آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ نصارت، یا رسول اللہ، نعرہ نشارت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مولا تمامی حضرات کو سلامت رکھیں. مولا عباس جن کا علم ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، میرے بھائی کے بھی گھر میں ہے، بانی محفل جو میری بڑی آپا ہیں ان کے گھر میں یہ علم مبارک ہے. تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ عباس کے بازو ہر جگہ موجود ہے. بے شک، سبحان اللہ. اور عباس کے بازو ہی نہیں، خود مولا عباس ہر جگہ موجود ہے. جب مولا عباس کا علم ہے، جی سنیں، جہاں کہیں بھی مولا عباس کا علم اگر کوئی دیکھ لے، پہلی بات تو نکاح نہیں ٹوٹے گا. دوسری بات، جب مولا عباس کا علم جہاں کہیں بھی ہے تو بس یہ اس بات کی گواہی ہے کہ عباس ہیں. سبحان اللہ. بے شک، لبیک یا حسین. لوگ کہتے ہیں نا، کہہ رہے جو چلے گئے ہے نا، سما معاذ اللہ، مر کے مٹی میں چلے گئے، سما معاذ اللہ، مستغفر اللہ. لیکن وہ یہ ایک بات بھول رہے ہیں کہ امام حسین جب ان کے سر ان کے تن سے جدا کر دیا گیا، نوخ نظام میں ہے نا، نوخ سنا میں رکھ دیا گیا، تو مولا حسین نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کی تلاوتیں شروع کر دی. اور کیا کہا؟ وَلَا تَكُونُ لِي مَنِ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَحْيَ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ خبردار مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، مردہ مت کہنا. کیوں؟ کیونکہ یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے، لیکن تمہیں خبر نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو خبر نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری موت کب ہونے والی ہے، کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب ہمیں اپنے بارے میں خود کا نہیں پتا تو ہم اہل بیت جیسی شخصیت کے بارے میں یا آل رسول کے بارے میں ایسی ناحق جملے کیسے نکال لیتے ہیں؟ اس طرح کے لوگ. بہرحال میں آگے بڑھتی ہوں اور مولا عباس کے لیے ایک چھوٹی سی واقعہ میں پیش کرتی ہوں کہ جب جناب عباس 4 شعبان ہے نا، 4 شعبان جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے اگر کسی نے زیارت کی، سب سے پہلے، کیونکہ جناب سیدہ زینب بہت مانتی، انہوں نے اٹھا لیا. سنیں، جناب عباس کو انہوں نے اپنی گود میں اٹھا لیا انہوں نے. تم وہ آنکھ نہیں کھول رہے، کچھ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ مولا علی کی بھی آنکھ نہیں کھل رہی تھی. تو وہ بات الگ تھی کہ رسول اللہ کی زیارت کرنی تھی، یہ بات کچھ اور ہے. تو دیکھیں کیا بات ہے، کیوں مولا عباس آنکھ نہیں کھول رہے. تو زینب کبریٰ کے مطلب چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ رک گئی، تھم گئی، اور کہا کہ بابا عباس آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہا مجھے لاؤ. انہوں نے آنکھیں کھول دی تو کہا دیجئے مجھے. پھر انہوں نے لیا آنکھیں بند کر دی. یہ کیسا منظر ہو رہا ہے؟ پھر جناب زینب تو تھوڑی مایوس ہو گئے. تو امام حسن آئے، امام حسین آئے، دونوں نے لیا، آنکھیں کھلی، زیارت کرتے. لیکن پھر جیسے ہی زینب کبریٰ نے لیا آنکھیں بند ہو گئی.
تو کہا کیا معذرہ ہے؟ تو اس وقت مولا کائنات گود میں لے کر فرماتے کہ عباس تجھے کیا حیا آتی ہے کہ تو اپنی بڑی بہن کو سے نظریں جھکا رہا ہے؟ تو انہوں نے پل کے جھپکایا. اور یہ روایت پیش ہے کہ جب جب سیدہ انہیں بلاتی کہ عباس فوراً چلے آؤ، وہ کہیں بھی وہ فوراً سیدہ کے قدموں میں حاضر ہوتے اور اپنے سر کو وہ جھکا لیتے. سبحان اللہ. جھکا لیتے، آنکھوں کو بند کر لیتے وہ. یہ ان کی جو ہے یہ ان کے اندر یہ صفت تھی کہ جناب زینب کو اپنی آنکھوں سے، اپنی بڑی بہن کو اپنی آنکھوں سے جو ہے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتے، ذرا بھی نہیں. تو ایک دن آخرکار یہ تو بچپن کا واقعہ تھا. میں آگے بڑھوں، ان شارٹ مختصر میں کر دیتی ہوں، یہ تھوڑا سا کافی بڑا واقعہ ہے. پھر کبھی اس کی تفسیر میں بتاؤں گی، اس کی تفصیلات میں بیان کروں گی کہ جناب عباس ہے نا، حضرت عباس کا نکاح ہونے کو آیا. تو اب وہ جناب زینب جو ہے نا، عباس کو اتنی محبت کرتی، اتنی شفقت کرتی کہ جناب زینب اور ام کلثوم نے عباس کو چلنا سکھایا. ذرا سا بھی لڑکھڑاتے وہ تھام لیتی ہاتھ دونوں، ایک طرف زینب کبریٰ اور ایک طرف ام کلثوم، دونوں. تو عباس کی پرورش ایسی ہوئی، جناب عباس کی پرورش. تو وہ با وفا نہیں کہلائیں گے تو کیا کہلائیں گے؟ بے شک. تو جناب زینب نے کہا کہ آج میں اپنے چھوٹے سے بھائی کو میں اپنے ہاتھوں سے صحرا باندھوں گی. سبحان سنیں، اللہ. اپنے ہاتھوں سے باندھوں گی. اب کہا کہ پہلے وہ جب بھی آتے ان کی کیا عادت تھی کہ وہ جناب زینب سے پردہ کرتے. ایسے تو وہ شال اوڑھتے، چادریں اوڑھتے اور وہ چادر کو تھوڑا ٹان لیتے. تو ایک دن جناب زینب نے پوچھ لیا تھا نکاح سے پہلے کہ عباس مجھے ایک بات تمہاری سمجھ نہیں آتی کہ تم جب بھی مجھے دیکھتے ہو تم پردہ کرتے ہو، اور بہن اور بھائی کے بیچ کیسا پردہ؟ اور تم تو میرے عزیز بھائی ہو، میرے حسین کے بعد میرے حسین کے بعد بھیا حسین کے بعد اگر کوئی میرا عزیز ہے وہ تو تم ہو عباس. تو انہوں نے سر کو جھکایا، دستے ادب کو جوڑا اور کہا کہ آقا زادی کے سامنے، سنیں، آقا زادی کے سامنے غلام ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہا کہ تم خود کو غلام کہہ رہے ہو، تم تو میرے بھائی ہو. کہا نہیں، میری اماں ام البنین نے فرمایا تھا کہ فاطمہ الزہرا کو اپنی اماں کبھی نہ ماننا، تم انہیں آقا سیدہ کہنا، تم آقا زادیوں کے تم غلام ہو، تم آقا زادوں کے غلام ہو. اسی لیے انہوں نے آج تک مولا حسین کو بھیا کہہ کر نہیں پکارتے، آقا حسین، مولا حسین فرماتے. آج جب ہم لوگ مولا حسین فرماتے ہیں، کہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں مولا علی بھی اور مولا حسین بھی. تو کہا مولا عباس فرماتے تھے تو ہم بھی فرما رہے. سنت عمل نہیں کریں گے آل رسول کی؟ بے شک. تو انہوں نے کہا کہ آج میں اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے صحرا پہناؤں گی. تو امام حسین مسکرانے لگے اور کہا کہ زینب وہ تم سے صحرا نہیں باندھے گا. کہا کیوں نہیں باندھے گا؟ جناب زینب تھوڑی سی کڑک آواز میں انہوں نے فرمایا بھیا کیوں نہیں باندھے گا؟ وہ میرا عزیز بھائی ہے، میں اسے بہت پیار کرتی ہوں، بہت مانتی ہوں. کہا ٹھیک ہے، بلا کر دیکھ لو. بلانا تھا کہ زینب نے ضد کر لیا. کہا نہیں بھیا، صحرا تو وہ میرے ہاتھوں سے ہی پہنے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اب انہوں نے بلایا اور کہا کہ وہ ایک دم ان کی نظریں نیچے جھکی ہوئی. کہا کہ سیدہ آپ نے مجھے بلایا. کہا ہاں بے شک، تم جاؤ، پہلے تم شکرانے کی نماز ادا کرو کیونکہ تمہارا نکاح ہونے والا ہے کچھ دیر میں. تو وہ گئے، واپس آئے، صحرا ہاتھوں میں تھا. جناب زینب کے ہاتھوں میں صحرا دیکھ کر جناب عباس گھٹنے کے بل آ گئے اور کہا کہ سیدہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو کہا کیا کر رہی ہوں، صحرا میں نے لیا ہے، چلو آؤ میں تمہیں صحرا باندھوں گی. تو کہا نہیں میں آپ سے نہیں بنواؤں گا. کہا کیوں نہیں بنواؤ گے؟ وہاں مولا حسین سائیڈ میں کنارے پہ کھڑے ہو کر مسکرا رہے، یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے. کہا کیوں نہیں کھڑے ہو گے؟
کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں حکم دیتی ہوں. تو وہ کھڑے ہو گئے. کہا کہ عباس، وہ نزدیک گئے. مولا عباس کی نظریں جھکی ہوئی. کہا کہ عباس تم میرے عزیز بھائی ہو، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے صحرا اس لیے نہیں پہنانا چاہتی کہ مجھے شوق ہے، بلکہ میں اس لیے پہنانا چاہتی ہوں کہ تاکہ تم میرے بھائی کے با وفا ہو، میرے بھائی کے لیے تم با وفا ہو، میرے لیے تم نے وفا دکھائی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ کل ارض کربلا میں بھی عباس تم ہی وفا کہلاؤ گے، وفا کے خدا کہلاؤ گے. بے شک. کہتے ہیں نا با وفا یا عباس، کون ہے یہ عباس؟ تو بس انہوں نے پشت کی طرف، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے پشت کی طرف تھے. جناب زینب نے اور مولا حسین نے ایک ساتھ انہیں صحرا پہنایا. یہ ہے عباس کہ ان کی نظریں اپنی بہن کے لیے نہ اٹھے. کون ہے یہ عباس؟ بہرحال آج شعبان کے لیے جو جتنے سارے اور بھی بہت ایسے واقعات موجود ہیں کہ چاہے وہ جناب زینب کبریٰ ہو یا مولا حسین ہو یا ہمارے مولا عباس ہو، لیکن اہل بیت کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اہل بیت کی نوکری ہم سب کو کرنی چاہیے. کیونکہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جتنے بھی صحابہ یا جو بھی اصحاب پیغمبر یا اصحاب علی، تو یہ اہل بیت سے جتنی محبت کرتے وہ اہل بیت کے اتنی ہی قریب ہے نا، اتنی ہی قریب ہے. لیکن آج ہم یہاں پر ذکر عزا کر رہے ہیں، بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کے قریب ہو جائیں، چاہتے ہیں نا. لیکن ہمارا فرمان کیا ہوتا ہے کہ اہل بیت ہمیں ایک بار پکار لے، ایک بار پکار لے کہ تو جناب زینب بھی پکار لے، تو میری کنیز ہے نا. امام حسین فرما لے کہ تو میرا آزادار ہے، تو بس ہمارا ویسے ہی جو ہے کام بن گیا. لوگ کہتے ہیں نا کام بن گیا. تو شعبان کے مہینے میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ولادت نزول ہی منائیں، بے شک منائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 3 شعبان جو آیا، 3 شعبان مولا حسین کے لیے 3 شعبان آیا، اس میں اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ ہمیں توحید دکھایا گیا کہ امام حسین کو عبادت سے، اللہ کی عبادتوں سے اتنی زیادہ محبت ہے، اللہ کی نماز سے کتنی محبت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے. اور مولا حسین نے اسی سجدے کو، اسی نماز کو بچا کر دکھایا. سجدے کیے انہوں نے، سجدہ کر کے ہی انہوں نے نماز کو بچا لیا. خود کی فکر نہ کی حسین نے، خود کی فکر ذرا بھی انہوں نے نہ کیا کہ میرا کیا حال ہوگا، میرے بعد میرے جتنے بھی یہاں میری مائیں، میری بہنیں ہیں یہاں پر، ان کا کیا حال ہوگا، جتنی سیدانیاں ہیں ان کا کیا حال ہوگا. انہوں نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہارا محافظ. تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کا محافظ بن جاتا ہے. نماز جو ہے اللہ کے قریب لاتا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا سکھاتا ہے. نماز یہ سوچ کے آپ نہ پڑھیے کہ 5 وقت کا نماز ہے، بلکہ یہ سوچ کے پڑھیے کہ میرے مولا حسین کو سب سے زیادہ پسند ہے. امام سجاد کیا فرماتے ہیں کہ جس کی پیشانی سجدہ سے سرابور نہ ہو وہ میرا نام سجاد تک نہ لے، میرا نام سجاد اپنی زبان سے نہ نکالے. اور مولا حسین کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کو سجدہ کرنے سے پیچھے مت ہٹنا. کیا مطلب؟ نماز پڑھنے سے. اور صرف یہ نہیں کہ 5 وقت نماز ہے چلو مصلی بچھائے پڑھ لیے، نہیں. آپ یہ سوچ کے پڑھیے کہ جب نماز سیدہ پڑھتی تھی کہ نور ان کا طواف کرتے تھے، قرآن کی آیت ان کا طواف کرتی تھی، یہ کیسی عبادت ہوگی، یہ کیسی عبادت ہوگی. بس اسی عبادت کو سوچ کے نماز پڑھیے. یہ مت پڑھیے کہ نماز اس لیے مت پڑھیے کہ فرض قرار ہے، بے شک فرض ہے، لیکن یہ سوچ کے پڑھیے کہ جب مولا کائنات جب سجدے میں ہوتے تو دنیا کو بھول جاتے ہیں. مولا کائنات سجدے میں ہوتے تو دنیا کو بھول جاتے ہیں. جب جناب زینب جب نماز پڑھتی، جناب زینب نماز پڑھتی تو حورین جو ہے وہ آ جاتی ان کی عبادت دیکھنے کے لیے کہ وہ کس طرح سے عبادت کرتی ہیں. جناب زینب کی عبادت ہے. میں نے تو ابھی کچھ
بتایا ہی نہیں ان کے شان میں ابھی میں نے کچھ بھی نہیں میں نے بیان کیا. اور جہاں تک رسول اللہ کی بات ہے تو رسول اللہ نے پتھرے کھا کر انہوں نے نماز پڑھا ہے. رسول اللہ نے اپنے پیروں کو چھیل کر پیر میں نا بڑے بڑے پھوڑے ہو جاتے, بڑی بڑی پھوڑے, اور خون نکلتے. کیوں؟ کیونکہ راستے میں جو ہے ملعون جو ہے کفار کیا کرتے, کانچ بچھا دیتے, کانٹے بچھا دیتے. میرے رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی, لیکن رسول اللہ مسکراتے اور فرماتے کہ میری جتنی بھی تکلیف ہو, جب میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں میری تکلیف مجھے یاد ہی نہیں آتی, میری تکلیف مجھے معلوم ہی نہیں ہوتی. یہ میں ابھی میں یہاں کھڑے ہو کر میں ذکر کر رہی ہوں, یہ میں اپنے دل اور جان سے میں پوچھ رہی ہوں کہ جب بھی نماز میں پڑھتی ہوں, اور میں آپ لوگوں کی دل کی بات بھی میں بتا رہی ہوں کہ کوئی فیک بات نہیں کر رہی ہوں میں, کوئی ایسی ویسی فحش باتیں نہیں ہو رہی ہے, کہ جب بھی کبھی بھی جب دل بھر آتا ہے, جب پریشانی بڑھ آتی ہے, جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو بڑی سکون ملتی ہے, بڑی سکون ملتی ہے. اور خاص کر جب ہم رات کی تنہائی میں, جب اکیلے ہم تنہا ہوتے ہیں, رات کی تنہائی میں جب ہم تہجد پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میں ہوں اور میرے اللہ ہے, میں ہوں اور میرے اہل بیت ہیں اور کوئی نہیں, پورا جہان سویا ہوا ہے لیکن میں اور میرے اہل بیت ہیں, میں اور میری گفتگو اللہ سے ہو رہی ہے اور اللہ مجھے سن رہے. تو عبادت جو ہے, عبادت کثرت سے کریے. یہ نہیں کہ ارے شب برات آیا, 15ویں شب, 14ویں اور 15ویں شب کے درمیان کی جو رات ہوتی ہے شب برات, یہ جو شب برات جب آتا ہے تو قرآن ہم لوگ نکالتے ہیں, قرآن میں دھول پڑی ہوتی ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہی, میں تو روزی قرآن پڑھتی ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ, لیکن قرآن پہ دھول جمع ہوتی ہے. یہ معاشرہ ہے ہمارا, ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا کہ ارے ہمیں ماحول چینج کرنا چاہیے, ماحول ہے نا, ماحول چینج کرنا چاہیے. کہ جب میں اسکول میں تھی تو ایک چیپٹر تھا, جی اردو نصب میں ایک چیپٹر تھا, جب ماحول بدلے تم بھی بدل جاؤ, جب زمانہ بدلے تم بھی بدل جاؤ, کچھ ایسے تھا. تو یہ نہیں ہے کہ اپنے پہناوے, اپنی گڈ لکنگ کو چینج کرو, خود کو چینج کرو, نہیں, معاشرے کو, خود اپنے معاشرے کو تم تبدیل کرو, آپ اپنے معاشرے کو تبدیل کریں. کہتے ہیں نا کہ ماں کی پہلی درسگاہ جو ہے نا, بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں پڑھی لکھی ہو یا نہ ہو, پہلا وہ کیا سکھاتی ہے, نماز کیسے پڑھا جاتا ہے, قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. تو بس کبھی بھی اہل بیت سے آپ غافل نہیں ہوں گے. کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا اپنے آخری وقت میں, انی تاریکم فی مفرتم فی خو مستقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی, کہ اے میرے لوگوں, اے میرے پیارے صحابہ, اے میرے امت مسلمیہ, میں تم کو 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا ہے وہ بھاری چیزیں؟ قدیر خم کی منزلت میں انہوں نے, زوفا کی منزل میں ہے نا, انہوں نے پالان شتر کا منبر پہ چڑھ کر انہوں نے جو کہا تھا کہ میں تم پر 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت, ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن اور میرے اہل بیت. قرآن کو صرف آپ لوگ اس لیے مت پڑھیے کہ بخشوانے کے لیے, اپنے آبا و اجداد جتنی بھی اس دنیا سے مرحوم مرحومین گزر چکے انہیں بخشوانے کے لیے مت پڑھیے, بلکہ علم لینے کے لیے پڑھیے, علم لینے کے لیے پڑھیے, دل کو سکون کرنے کے لیے پڑھیے, عبادت کے لیے پڑھیے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی گیو اینڈ ٹیک کے. بس یہ چھوٹی سی نصیحت تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ نماز اور قرآن اگر کوئی چھوڑ دے تو وہ کافر ہو گیا, اور صرف اہل بیت کو اگر تھامے اور صرف یہ کہے کہ نہیں ہم اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے, چلو ٹھیک ہے نماز پڑھیں گے, کل پڑھ لیے, پرسوں پڑھ لیے, ترسوں نہیں پڑھے, ہے نا, فرسٹ ڈے پڑھے, سیکنڈ ڈے پڑھے, پھر نہیں پڑھے. اب جس کی چھوٹ گئی اس کی اپنی وجہ ہے, انہوں نے قضا کیوں بنائی گئی, اسی لیے کہا گیا آپ قضا پڑھ لو. نماز تو ڈوبتے ہوئے کو بھی معاف نہیں ہے, ڈوبتے ہوئے کو بھی معاف نہیں ہے. بس تھوڑی دیر اور 2 منٹ کا اور وقت ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نماز کثرت سے پڑھے. جو نماز کو چھوڑ دے اور اہل بیت کو تھامے, رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا نا کہ جو اللہ کی کتاب کو تھام لے اور اہل بیت کو چھوڑ دے وہ کافر ہو جائے گا. کہہ رہے تم یا حسین یا علی کرتے ہو, یا وارث کرتے ہو, تمہارے پیر ہے نا وارث شاہ کی
इंशाल्लाह कभी वक्त मिले आप लोगों को जरूर बताऊंगी वारिस शाह की इबादत कैसी थी उनकी इबादत। बहरहाल, और अगर सिर्फ हम अहले बैत को जो है कुरान को थामते और अहले बैत को छोड़ देते हैं तो हम गुमराह हो जाएंगे। इसीलिए कुरान और अहले बैत दोनों ही थामना है। बस इंशाअल्लाह ताला मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी इस छोटे से जो है छोटी सी बातों पर अमल करें। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है, एकदम छोटी सी बात कि हम अल्लाह की इबादत भी करनी है, रसूल अल्लाह की इताअत भी करनी है, अहले बैत की इताअत भी करनी है, इबादत तौहीद भी करनी है और इबादत ताज़ीम भी करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग इंशाअल्लाह ज़रूर ये अमल करेंगे। और मौला आप तमामी हजरात को सलामत रखे और तमामी हजरात यहाँ पर इकट्ठा हुए मौला हुसैन की बज़्म में, उनकी हुज़ूर पाक में, मौला तमामी हजरात को सलामत रखें। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आज हम सब यहाँ इकट्ठा बैठे हैं, इंशाअल्लाह कल रोज़े महशर में भी इकट्ठा बैठेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल मैं अपनी तकरीर यही ख़त्म करती हूँ, अज़ान भी होने वाली है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका अर्हमुर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंद कर दे। फिनिश